السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ رب العالمین وہ ذات گرامی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا اور پھر زندہ فرمائے گا، اور وہی وہ ذات گرامی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 78، 79، 80، 81، 82 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل امام التوحید ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر خیر یہاں پر چل رہا ہے۔ توحید کی تعلیم وہ اپنے سامنے والوں کو دے رہے ہیں، اپنے گاؤں کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے والدین کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو باتیں ہیں جو میں نے ترجمہ کیا ہے، بظاہر انتہائی سرسری اور سہل اور آسان لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، جو گہرائیاں ہیں، جو غور و فکر ہے، اصل اس کے اوپر انسان کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کتنی ہی بلاغت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گفتگو کو یہاں پر اپنی آیتوں کے قالب میں ڈھال کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب میرے دشمن ہیں۔ اور پھر رب العالمین کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، رب العالمین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے آگے چند آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ان آیتوں کے اندر جو صفات ہے، ان صفات کے تعلق سے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ان صفات کا تعلق صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سبوں سے ان کا تعلق ہے۔ اور یہی وہ صفات ہیں جن کے بنا پر یہ بات بالکل ثابت ہے، واضح ہے اور اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس کے اندر یہ صفات ہوگی اصل میں وہی معبود برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفات نہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذی خلقنی، یعنی رب العالمین وہ ذات گرامی ہے جس نے مجھ کو پیدا فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تخلیق میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میری تخلیق میں، میری پیدائش میں کسی ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا میری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اللہ کی عبادت میں ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ابھی اماں بابا پیدا کہتے ہیں نا کہ اماں بابا ذریعہ بنے ہیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو کیا بچہ ہوتا؟ نہیں ہوتا تھا۔ نطفے کے اندر طاقت اور ماں کے رحم کے اندر وہ کیپیبلٹی اللہ کی طرف سے ہے، تبھی جا کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ابراہیم نے کہا الذی خلقنی، وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو تخلیق ہے، میری جو پیدائش ہے، اس میں کسی دوسری ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں، لہذا میری عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت میں کوئی دوسرا حصے دار نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے دوسری صفت یہاں پر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، رب العالمین وہ ذات گرامی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے دو طریقے سے۔ ایک دنیاوی اعتبار سے رہنمائی ہے، اور یہ ہر جاندار کے لیے، صرف انسان کے لیے نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے رہنمائی کیسے ہے؟ فار ایگزامپل، کوئی بھی بچہ، چاہے وہ کسی بھی چیز کا بچہ ہو، انسان کا بچہ ہو، جانور کا بچہ ہو، کسی بھی چیز کا بچہ ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے، کوئی اس کو کہتا ہے کہ چھاتی سے لگ جا؟ نہیں، اللہ اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ یہیں پر تمہارے رزق کو ہم نے رکھا ہے اور یہیں سے تم اپنی بھوک مٹا سکتے ہو۔ گویا یہ دستگیری اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے،
اور اسی چیز کو ایگزامپل رکھ کر کے سامنے آگے چلیے. جیسے جیسے انسان یا کسی بھی جاندار کی زندگی بڑھتی ہے وہ اپنی زندگی کے لیے جو کچھ ارن کرتا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ارن کیا. نہیں، رہنمائی کرنے والا، دستگیری کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اسی کو کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین. وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہنمائی فرماتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، زمین خریدا، ہم نے سمجھا کہ ہم نے مشقت کیا، ہم نے عقل لگایا. نہیں، اللہ نے رہنمائی کی، اللہ نے وہ مہیا کیا، اللہ نے وہ اسباب بنائے کہ تم نے زمین خریدا، زمین خرید کر کے تم نے اس پر اپنا گھر بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی تمہارے لیے. اپنے گھر میں 2 وقت کا جو کھانا بناتے ہو اور اس کے لیے جو تم کما کر کے لاتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. تم وہاں گئے اور وہاں سے جا کر کے تم نے اپنے لیے اپنی ضرورت کی چیز کو مکمل کیا، مہیا کیا. اس کو کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے رہنمائی. اور اخروی اعتبار سے رہنمائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی فرمائی. یہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہے؟ آج جو ہم سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، معلومات کر رہے ہیں، یہ کس کی رہنمائی ہے؟ یہ ہمارے رب کی رہنمائی ہے. جو کچھ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں یہ میرے رب کا ہے، اور جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ بھی آپ کے رب کا ہی ہے، ہمارے رب کا ہے. اگر ہمارا رب مجھ کو توفیق نہ دیتا تو میری جو زبان اتنی تیزی سے چل رہی وہ نہیں چلتی تھی. وہ ہمارے رب نے وہ طاقت دیا ہے کہ اس بات کو آسانی سے آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں. یہ ہمارے رب کی رہنمائی ہے وحی کے ذریعے سے. اور یہ ہماری رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. لہٰذا ہماری عبادت میں اللہ کے لیے جو ہماری عبادت ہے اس میں کوئی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں، ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین کا مطلب یہ ہوا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین. اور رب العالمین وہ ذات گرامی ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس روئے زمین پر پیدا کرنے سے پہلے اس کے رزق کو اللہ نے یہاں پر جوڑ دیا. بے شمار پانی کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ لوگ اپنے ٹپ ٹور کا دیکھ لیجئے، 30 سال پہلے 40 سال پہلے کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پانی دھیرے دھیرے کم رہا. نہیں، یہ لوگوں کا اپنا کچا خیال ہے. کسی زمانے میں ٹپ ٹور کے اندر پانی کی کتنی قلت ہے، اور آج دیکھیے پانی کا سورس یہاں پر ہے کہ نہیں ہے؟ جگہ جگہ بورویل لگ رہے ہیں، پانی لوگوں کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ یہ ہمارے رب کی طرف سے پانی وافر مقدار میں پہلے ہی دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. زمین کے اندر رویدگی دے دیا کہ جو آپ اگائیں وہاں سے اگ سکتا ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے. ہوائیں چلا دی، بارش برسانے کا نظام پیدا کر دیا، تمام مخلوقات کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے جوڑ دیا. یہ سب چیز کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. لہذا ہماری جو عبادت ہوگی وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی. ہماری عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے لیے عبادت کر سکتے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دیا یہاں پر. سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. یہاں پر باریکی اس بات کی ہے، سمجھنا یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں. حالانکہ بیماری کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے. اور کیا کہا؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا میں جب بیمار پڑتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکھلایا ہے نماز میں پڑھنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم. کیا لکھا ہے؟ سکھایا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط المستقیم کی رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کی رہنمائی فرما جن پر تو انعام کرتا رہا، جن پر تو انعام کرتا رہا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے رستے کی رہنمائی فرما جن پر غضب ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے رستے کی. اس میں دیکھیے باریکی کیا ہے، اللہ نے جو سکھلایا اس میں انعامات کا ذکر اللہ کے ساتھ ہے، اور گمراہی کا ذکر اور غضب کا ذکر اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الجن آیت نمبر 10 میں کہا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. مجھ کو نہیں پتا ہے
کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کا رب اس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے. دیکھیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی, خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم, تکریم اور ادب اور لحاظ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف صرف خیر کو منسوب کیا جائے. شر اللہ چاہتا نہیں ہے. شر انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. شر اگرچہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شر نہیں چاہتا ہے, ہمیشہ خیر چاہتا ہے. لہٰذا اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بیماری کی نسبت اپنی طرف کی. کہا وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار پڑتا ہوں, یہ کمال ادب کا تقاضا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار پڑتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شفا یابی ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. کسی ڈاکٹر کے اندر, کسی حکیم اور طبیب کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو شفا یابی دے سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا شفا یابی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کریں گے؟ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیوں کریں گے؟ یہ سمجھا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو. آگے کہا والذی یمیتنی ثم یحیین, وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو مجھے مارے گا اور زندہ کرے گا. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو جس سے کوئی آدمی فرار نہیں ہو سکتا ہے, کوئی جاندار فرار نہیں ہو سکتا ہے. ہر جاندار کو موت آنی ہے. اور کوئی بھی انسان اس روئے زمین پر نہ اپنی مرضی سے آیا ہے, نہ پیدا ہوا ہے, اور نہ اپنی مرضی سے وہ اپنی موت کو روک سکتا ہے. جب وقت ہوگا پیدا ہوگا, اور جب موت کا وقت آئے گا تو اس کو مرنا ہوگا. اور مرنے کے بعد جو دوبارہ کی زندگی ہے, اس زندگی کو روکنے میں بھی انسان بالکل اسمرتھ ہے, مجبور محض ہے. نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے, نہ اپنی مرضی سے موت سے ہمکنار ہوگا, اور نہ ہی اس کی اس وقت مرضی چلے گی جب اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرنے کا کارنامہ اللہ انجام دے رہا ہے. لہذا موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہاں پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو جو نقل کیا, پہلے موت کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ موت پہلے ہے, زندگی بعد میں ہے. یہ تو زندگی ہم لوگوں کو ملی ہے, اس سے پہلے کی زندگی ہم لوگوں کی کل عدم تھی. پھر موت آئے گا اور موت کے بعد پھر زندگی آنا ہے, اس کو انکار نہیں کر سکتے, پہلی بات. اور دوسری بات, موت و حیات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے, قبضے میں ہے, تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو کیوں شریک بنائیں؟ یہ مٹی پتھر کے بتوں کو ہم کیوں اللہ کے ساتھ شریک کریں؟ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود برحق کیوں مانیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا. اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اخیر میں کہا والذی, آج کے اس جو آیات تلاوت کی گئی اس کے اخیر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا, کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہی وہ ذات ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطا کو معاف فرما دے گا. مطلب کیا ہوا؟ قیامت کا دن قائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عدالت کو قائم کرے گا, اور وہاں پر صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی, اللہ کی بات ہوگی, کوئی گواہ نہیں. آن دا اسپاٹ اس وقت جسٹس ہوگی اللہ کی طرف سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک نہیں سکے گا. اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. لہٰذا یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا وہاں پر مالک و مختار ہوگا. لہٰذا ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے, اور نہ ہی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے, اور دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہی وہ ذات ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطا کو معاف کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم نے خالص اللہ کی عبادت کی ہے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے, تو مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے گا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر کسی نے دوسروں کو شریک کیا, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, فلاں بابا چلا بابا, یہ پیر صاحب وہ پیر صاحب, ان کے قبروں پر جا کر کے جھک رہے ہیں, عرس منا رہے ہیں, میلاد منا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو ان کے بخشش کی امید اور توقع آخرت میں بالکل نہیں ہو سکتی ہے. بخشش اسی کو ملے گی جو دنیا میں توحید پر قائم رہے گا اور شرک سے بچا رہے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر
عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا